السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پیارے سے بیان کا موضوع ہے محرم کے چاند کی فضیلت۔ محرم کا چاند بہت پیارا بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ خداوند کریم نے اس مہینے کو کئی طرح سے فضیلت عطا فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی جو چیخا میں بچایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا رستہ سڑکیں بنا کر پانی نے دی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا، خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ امام حسین کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں، نواسہ رسول ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، شیر خدا کے فرزند ہیں، بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ بالکل غریب گھر ہے، نادار گھر ہے، مفلسی کا گھر ہے، ایک مرد جوان بہادر کا گھر ہے، دولت کھانا پینا ساز و سامان کچھ نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا، لخت جگر کیا بات ہے، چادر پہلے کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، میرے ابا اتنی تنگی ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا پورا نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے گھر میں بیمار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، گر پڑتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک بیماری نے پریشان کر دیا، دوسرے فاقوں نے نڈال کر دیا، اور میرے ابا آج میرا پاک دل کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنا مصلح اٹھا۔ فاطمہ الزہرا نے مصلح اٹھایا، نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ملا، اور فرمایا، اے فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے، جتنا چاہے لے لے، مگر یاد رکھنا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، دنیا میں جی لگا کے کیا کرو گی؟ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا نے مصلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی، میرے ابا جس سے میری آخرت بگڑتی ہو، میں ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بوڑھا کافر مسافر آیا، آ کے کہنے لگا، نبی اللہ میں ہوں تو کافر، میں مسافر ہوں، منزل میری دور ہے، مجھے ایک سواری دو جس پہ سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی
सवारी का वादा करता हूँ। हज़रत उबैदा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवान उठा और अर्ज़ किया मेरी ऊँटनी आपके सपुर्द है। काफिर मुसाफिर कहने लगा मेरे पास कपड़ा भी नहीं। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कपड़ा दे दिया। फिर काफिर मुसाफिर कहने लगा मुझे भूख भी लगी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो आज मुझे रोटी दे, मैं जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूँ। उलमा किराम ने लिखा है हुजूर ने 3 मरतबा आवाज दी, जवाब न आया और वजह असल में ये थी 300 सहाबा का मजमा है, मगर एक सहाबी भी ऐसा नहीं जिसका 3 दिन से कम का फाका हो। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसाफिर का हाथ पकड़ा और कहने लगा आजा, मैं तुझे ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आया फातिमातुज़ ज़हरा के दरवाजे पे आके कहता या अहली बैत रसूलिल्लाह अनुतइमू फी सबीलिल्लाह। लगते जिगर मुसाफिर को खाना दे। अंदर से आवाज आई बाहर देखो 4 दिन की फाके ने हसनैन करीमैन की शक्लें बदल दी। वापिस होने लगे। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी। भूखा मुसाफिर मैं नबी की लगते जिगर के दरवाजे से वापिस न जाए, ये मेरी चादर ले जाओ, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, बदले में जौ ले आओ, पीस पका कर खिला के भेजूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लगते जिगर की चादर गई। यहूदी गल्ला भी तोलता जाता है और रोता भी जाता है। पूछा क्यों? कहने लगा मेरी किताब में मौजूद है आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की बेटी के दरवाजे पे एक मुसाफिर आएगा, वो उसका पेट भरने के लिए अपने सर की चादर उतार कर गिरवी रख देगी और मैं वो बदबख्त यहूदी बना, नबी की लड़की की चादर मेरे दरवाजे पे आई, जल्दी करो गल्ला वहां फिर पहुंचाना, पहले मुझे नबी के दरवाजे पे लेके चलो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगते जिगर ने ऐसे वक्त में मुसाफिर को जवाब न दिया, भूखे को दरवाजे से धक्का ना दिया। आज मेरी तेरी बगल में सगा भाई भूखा बैठा रहे, कोई परवाह नहीं, सगी बहन भूखी बैठी रहे, परेशान बैठी रहे, कोई परवाह नहीं। अजीज व अकरबा का खून पीने वाले लोगों, नबी की लगते जिगर का तरीका कार देखो। क्या मुंह दिखाएंगे इस खानदान को क़यामत में? ये वो फातिमा है हसनैन करीमैन जिसकी गोद में पले, जिसकी आगोश से तरबियत में आगोश में तरबियत पाई। आखिरी वक्त है, फरमाने लगी ए अली मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए जनाजा फिर भी रात को उठाना। पूछा गया क्यों? फरमाने लगी सारी जिंदगी में गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी, अजनबी की नजर नहीं पड़ी, मैं मुस्तफा करीम की बेटी हूँ, काली कमली वाले की धी हूँ, मुझ पे किसी की नजर नहीं पड़ी। ओ अली और मदीने वालों, मैं चाहती हूँ मेरे जनाजे पे भी गैर की नजर न पड़ने पाए। जुलूसों में तमाशा देखने वाली औरतों, कोठी पे खड़ी होकर के जुलूस का तमाशा देखने वाली मस्तूरात, गलियों में घूमने वाली मस्तूरात, इधर उधर लोगों में घुस करके मातम देखने वाली मस्तूरात, मैंने तुम्हारे लिए जिक्र कर दिया। ये फातिमातुज़ ज़हरा का इतना बड़ा तरीक़ाकार है, और फिर तुम्हें क्या बतलाऊं? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लगते जिगर खड़ी है, पुलसरात से अंबिया गुजर रहे हैं, मैदान हशर बर्पा होगा, कलीमुल्लाह गुजरेंगे, खलीलुल्लाह गुजरेंगे, ज़बीहुल्लाह गुजरेंगे, रूहुल्लाह गुजरेंगे, फलाने गुजरेंगे, नूह नबीउल्लाह गुजर गए, आदम सफीउल्लाह गुजर गए, औलिया गुजरेंगे, अब्दाल गुजर रहे होंगे। आएगी फातिमातुज़ ज़हरा की बारी पुलसरात से गुजरने की। एक फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सार
ولی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے آدم صفی اللہ، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی اور قطبہ، اے ابدالو اور غوثو، آج اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ خدا کی قسم وہ فاطمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ مسلمان عورتوں، فاطمہ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا، تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی۔ اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی۔ پھر تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا، خالہ کی گود میں کھیلے گا، نانی پھوپھی کی گود میں کھیلے گا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، ربڑ کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ کار کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کی سواری کرے گا، سکوٹر کی سواری کرے گا، موٹر ریل گاڑی کی سواری کرے گا اور طرح طرح کی سواری پہ سوار ہوگا۔ حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی گھوٹی دی گئی۔ تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟ حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے، آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو۔ حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا ہے، تربیت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا۔ توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے۔ حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچہ جو ہوا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی۔ اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی، اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے۔ کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ یہ جھٹکا نہیں؟ بے شک۔ کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا؟ یہ جھٹکا نہیں؟ کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا؟ یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں؟ اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے، وہ فاطمہ الزہرا کا خون اور وہ بدصورت مانتی جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمہ الزہرا کے پاک خون نے جس کی رگوں میں گردش کی ہو، خدا کی قسم وہ
सकता, वो भीम भांग नहीं पी सकता, वो फीम नहीं खा सकता, वो शराब नहीं पी सकता, वो हराम नहीं कर सकता, वो रंडीबाजी नहीं कर सकता, वो जुआ नहीं खेल सकता। और फातिमातुज़ ज़हरा के खून की तौहीन है अगर ये खाकर काम करे। तो आले नबी और काम ये, असल तो इनकी शक्ल ही गवाही देती हो। चारों तरफ चल फिर कर देखो ना, कहने के लिए शाह साहब होंगे मगर नहीं शाह साहब होंगे, उल्टा था वह बिल्कुल। कौन है? सैयद खुद भूखा रहता है, दूसरों को खिलाता है। सैयद खुद नंगा रहता है, दूसरों को पहनाता है। सैयद को उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक चारों तरफ वाले खा पी कर न सो जाएं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पानी है, दुश्मन आए, फरमाया वुजू करो नमाज तैयार है। कहने लगे हमारे पास पानी नहीं, अपने बच्चों के पीने का पानी हुसैन ने दुश्मन के हवाले कर दिया। जल्दी वुजू करो, नमाज पढ़ो, हमारा अल्लाह मालिक है, तुम्हारी नमाज कज़ा ना हो जाए। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाना से कुरान सीखा, फातिमातुज़ ज़हरा से लोरियों में कुरान करीम मिला। तमाम सहाबा किराम फरमाया करते थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तमाम उमर इकराम फरमाया, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इकराम फरमाया। हज़रत उमर के दरबार में सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माले गनीमत आया, 500 रुपए आम जवानों को दिए, हसन हुसैन को 1,000 दिए। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतराज कर दिया, बेटे ने बाप पे, हम तो बड़े थे, इन्होंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, हमें 500 मिले, इनको 1,000 मिले। फारूक को जलाल आ गया, फरमाने लगे ओ अब्दुल्ला खबरदार इनकी बराबरी का ध्यान न करना। तेरा अब्बा कौन है, इनका अब्बा कौन है? अपनी अम्मा को देख, इनकी अम्मा फातिमातुज़ ज़हरा है। अपने नाना को देख, इनके नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शहादत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खिदमत की, यहाँ तक कि फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब शादी हुई, हक महर और शादी का सारा खर्च उस्मान ने अदा किया। अली मुर्तज़ा के घर में पलने वाले, फाका मस्ती में पलने वाले हुसैन, बिलाखिर वो वक्त आ पहुंचा जबरदस्ती बैत लेने का। मदीना पाक से ये नौजवान रुखसत हो गए, मक्के में पहुंचे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में ठहर गए। हज़रत हुसैन को लोगों ने बड़ा मना फरमाया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर ने मना फरमाया, ना जाओ, कूफे के लोग बड़े दगाबाज हैं। सैयदना हुसैन ने मुस्लिम इब्न अकील को कूफे शहर में भेजा हालात जांचने के लिए, हालात देखने के लिए। तुम जाओ, हालात देखकर मुझे जल्दी इत्तला करो। चुनांचे मुस्लिम इब्न अकील कूफे पहुंचे और उन्होंने जाकर के बतलाया कि मैं हुसैन का कासिद हूं, मेरे हाथ पे बैत करो। तमाम शहर ने बैत कर ली। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पता चला हुसैन के तमाम लोग बैत कर बैठे, मोतक़िद हो गए। उसने दौलत की गोली मारी, दौलत का तीर चलाया। जो हुसैन का साथ छोड़ देगा उसे सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी। जो हुसैन का साथ छोड़ देगा उसे नौकरी मिलेगी, मुलाजमत मिलेगी, कुर्सी मिलेगी। उधर जब सारा कूफा बैठ कर चुका था, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पे इन्होंने हुसैन को खत लिख दिया, जल्दी पहुंचो, तमाम का तमाम शहर आपका मुंतजिर है। बेशुमार लोगों ने आपकी तरफ से हमारे हाथ पे बैत कर ली, बेशुमार लोगों ने आपकी तरफ से हमारे हाथ पे बैत कर ली।
गवर्नर कूफा ने दौलत की गोली मारी, दौलत की तलवार चलाई। वाह कलमा पढ़ने वालों, वाह मुसलमान कहलाने वालों, क्या कहना तुम्हारा। मुस्लिम इब्न अकील ने जोहर की नमाज पढ़ाई, 40,000 आदमी पीछे था। असर की नमाज पढ़ाई, 18,000 आदमी पीछे था। मगरिब की नमाज पढ़ाने लगे तो 500 थे, सलाम फेरा तो एक भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। तमाम के तमाम भाग गए दौलत की वजह से। आज भी कुरान करीम को छोड़कर लोग दौलत की वजह से भागते हैं। आज नबी का फरमान दौलत की वजह से नहीं मानते। आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन से इराद करते हैं, हमें यहाँ रहकर क्या मिलेगा। रात का वक्त आ पहुंचा, मुस्लिम इब्न अकील तने तनहा रह गए। अंधेरा है, एक गली से गुजर रहे हैं। चलते चलते एक मकान की सीढ़ियों पे बैठ गए। औरत ने दरवाजा खोला और पूछा आप कौन है। मुस्लिम इब्न अकील ने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, माई मुसाफिर हूं, खानदान नबूवत का एक फर्जंद हूं, मदीने वाली सरकार का गुलाम हूं, बेवतन हूं, मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, मेरा इस शहर में कोई नहीं। मुस्लिम इब्न अकील मेरा नाम है। हज़रत उम्मे हानी माई का नाम है। कहने लगे अल्लाह वाले, तेरा घर में रखना सर देने के बराबर है, पर नबी के खानदान के फर्जंद आजा, मैं सर दूंगी, तुझे किसी के हवाले नहीं करूंगी। ईमान मिले तो एक औरत को मिल जाए, ना मिले तो मर्द डूब के मर जाए। तलाश शुरू हो गई, जुस्तजू शुरू हो गई। पकड़ो, जो मुस्लिम इब्न अकील को पकड़ के लाएगा उसको इतना 1000 रुपया मिलेगा। और लोगों, कलमा पढ़ने वाले, मुसलमानों की औलाद, मुसलमान कहलाने वाले मुस्लिम इब्न अकील को तलाश करते फिरते हैं इनाम व इकराम लेने के लिए। आप लोग कह रहे होंगे बड़े बेईमान लोग थे, इतनी कमीना हरकत की उन्होंने नबी के खानदान के साथ। क्या आज तुम नहीं करते? कुरान का साथ छोड़कर 100 मरतबा लोग नहीं भागते? तलाश करने वालों को पता चल गया, उम्मे हानी को बुला लिया और पूछा मुस्लिम इब्न अकील कहाँ है। कहने लगी और रास्ता कोई नहीं, पहले मेरी गर्दन उड़ा दो, मुस्लिम इब्न अकील मिल जाएंगे। जालिमों ने उस औरत का सर कलम कर दिया। तुमने नबी के खानदान के फर्जंद की खिदमत क्यों की? तुमने आले नबी को खाना क्यों खिलाया? फिर मुस्लिम इब्न अकील बाहर निकल आए, बहादुर खानदान का बहादुर फर्जंद मैदान में आके लड़ा है। ये नहीं सोचा मैं अकेला हूं, सारा मुल्क शहर दूसरों का है, हुकूमत दूसरों की, सारे लोग गद्दार हो गए, इनकार कर गए। मुस्लिम इब्न अकील गली में खड़े होकर अकेले लड़ रहे हैं, हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। खुदा की कसम, नबी के खानदान का चश्मे चढ़ा गए, हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। पता चला कि ये बड़ा बहादुर खानदान है। खुदावंद करीम ने जिस खानदान में नबूवत अता की हो, इमामत अता की हो, शुजाअत बख्शी हो और शहादत बख्शी हो, अदालत बख्शी हो, तमाम चीजें अल्लाह पाक ने जिनको अता फरमाई हो, वो किसी के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं।
ملتان کے مسلمانوں، تمام کوفہ شہر غیروں کا، حکومت غیروں کی، نوجوان غیر ہو گئے، اختیار غیروں کا، جوان غیروں کے، پولیس غیروں کی، حکومت غیروں کی۔ خدا کی قسم مسلم ابن عقیل نے اس وقت بھی سر نہیں جھکایا۔ تو جہاں چاہے تعزیے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکاتا ہے، تو نے مسلم ابن عقیل کے سر کی توہین کی۔ اس نے نہیں جھکایا، مقابلہ کیا ہے اکیلا ہو کر، زخموں سے چور چور ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے لڑتے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ ایک کمینے نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے لبوں میں سے نکل گیا۔ گرفتار کر لیے گئے، ایوان گورنر پر شاہی پہ اوپر لے جا کر مسلم ابن عقیل کے ٹکڑے کر کے بازار میں پھینک دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط مل گیا، آ جاؤ، بالکل لوگ آپ کے منتظر ہیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ حسین چلے، بال بچہ ساتھ ہے، لوگ بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں پتہ چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرمانے لگے، او لوگوں، میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے، جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ، اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ، جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ کھلی اجازت دی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ منزل بہ منزل حسین کا قافلہ بڑھ رہا ہے، مختصر سا قافلہ ہے۔ بالآخر ایک میدان میں پہنچا، ہر نمودار ہوا، کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین نے نماز پڑھی، دشمنوں سے پوچھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اتنے منکر ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ فرمایا جو ہمارا پینے کا پانی ہے تم اس سے وضو کر کے نماز ادا کرو، ہمارا اللہ مالک ہے، مسلمان کی نماز قضا نہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور زیادہ کمک آ گئی، فوج آ گئی، لشکر آ گیا، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگوں، اس وقت اللہ کی زمین پہ، آسمان کے نیچے میرے سوا کالے کملی والے کا نواسا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ او لوگوں، میں فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہوں، او لوگوں، میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، میں نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، نبی کے زلفوں سے کھیلنے والا۔ او لوگوں، میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو۔ اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگوں، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی، ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے شراب کبھی نہ پی۔ او لوگوں، کیا وجہ ہے، تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میری گناہ بتاؤ، کیا گناہ کر رکھا ہے میں نے؟ کہنے لگے اور کوئی گناہ نہیں، تم یہاں کھڑے کھڑے بیعت کرو۔ فرمایا جاؤ، 3 شرطوں میں سے ایک مان لو، میری یزید سے ملاقات کرا دو، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، میں شیر خدا کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینے میں جانے دو۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، پھر تو اپنا کام نہ بنا۔ درمیان والوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا، گھر والوں کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، استقامت پکڑو۔ او لوگو تم کیا سوچ رہے ہو، میں حسین صابر ہوں، میں حسین ثابت قدم رہنے والا ہوں، استقامت میرے ہاتھ میں ہے، میری رگوں میں کالی کملی والے کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے، میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ تم میری ساتھ بات چیت کرو، مجھے ڈرا نہیں سکتے، مجھے دھمکا نہیں سکتے، مجھے مرعوب نہیں کر سکتے، تم زبردستی میرا ووٹ نہیں لے سکتے۔ تم ہوتے کون ہو؟ حکومت کا نشہ تنگ کر رہا ہے، ہر دور میں حکومت والوں نے اسی طرح کیا ہے، ہر دور میں حکومت کے نشے میں اللہ والوں کو آ کے مارا ہے، تنگ کیا ہے۔ اس طرف دیکھتا ہوں امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے آ رہا ہے، اس طرف نگاہ اٹھی علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے، ادھر دیکھتا ہوں احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی پیچھے کو میں نے نظر ہٹائی، عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کیا نہیں کیا کلمہ پڑھنے والوں نے، کس وقت بعد آئے؟ اور میرا یقین ہے ہر دور میں یزیدیت بھی رہے گی، حسینیت بھی رہے گی، حسین کے روحانی فرزند بھی زندہ ہے، یزید کے بھی روحانی فرزند بھی زندہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں آتے اور ایسے ایسے خطبے دیے، خدا خطبہ دیتے آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو خطبہ دیتے پنگل گئے ہوتے، دریاؤں کو خطبہ دیتے دریا رخ بدل دیتے، مگر کلمہ پڑھنے والے سامنے کھڑے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ انعام کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں چور چور نشے میں کھڑے ہیں۔ کسی نے دیکھا حضرت حر اپنے گھوڑے پہ سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں، کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت دوزخ کا انتخاب کر رہا، چھانٹ رہا ہوں جنت کدھر ہے جہنم کدھر ہے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا چھانٹ لیا کہ ہاں، حسین کے قدموں میں پہنچا اور کہنے لگا اللہ والے اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے معاف کر دے۔ حسین کے ساتھ ہو کر حر نے قربانی دی۔ ایک عورت اور اس کا بیٹا دور سے گزر رہے ہیں، میدان کربلا سے دور سے گزر رہے ہیں، دونوں ماں بیٹوں نے شور کی آواز سنی، ماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آؤ شور کیسا ہے۔ بیٹا گیا اور آ کے کہنے لگا اماں خاندان نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، گلشن محمد کو بجھا دیا لوگوں نے، چھڑے چلا رہے آل نبی کے خاندان کے۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی توجہ کرنا بیٹا، میں نے تجھے حلال کا جنا، حلال کا دودھ پلایا، حلال کی روٹی کھلائی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ظلم دیکھ کر مجھے بتانے کیسے آ گیا وہیں کیوں نہیں مرا؟ ان کے ساتھ ہو کر وہیں کیوں نہیں مر گیا؟ کہنے لگا اماں بتانے آیا ہوں، جانے کا ارادہ وہیں ہے۔ بیٹا آگے آگے، اماں پیچھے پیچھے، میدان کربلا میں آ پہنچے، اس نے
حسین کے ساتھی بن کر کے آگے جہاد کیا، لڑائی کی، ادھر سر کاٹا مخالفین نے، ادھر ماں نے قبولیت کی دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی، اتفاق کی بات ہے ادھر سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی میں جا کے پڑا، چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، بوسہ نہیں دیتی، روتی نہیں، ماتم نہیں کرتی، کپڑے نہیں پھاڑتی، سر کو اٹھا کر میدان میں پھینکتی ہے، کہنے لگی اللہ کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ میں واپس لوں گی، گرم ہے میدان، سارا خاندان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے، سیدہ زینب بے صبری نہیں تھی، سیدہ سکینہ بے صبری نہیں تھی، سیدہ سغرا بے صبری نہیں تھی، نماز میں مشغول ہے۔ بابے نے سبق دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ حسین نے بہن کو سبق دیا، صبر کرنا، استقامت پکڑنا، اپنے خاندان کا جھنڈا ہے، اپنے خاندان کا ترہ امتیاز ہے، صبر کرنا اپنے خاندان کا ورثہ ہے۔ نبی کے خاندان کو صبر ورثے میں ملا ہے، نبی کے خاندان کی کسی خاتون نے کپڑے نہیں پھاڑے۔ تین دن گزر گئے، پانی نہیں، معصوم بچے بھی پانی کو تڑپ رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم بچے کو اٹھایا اور آواز دیا لوگوں ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے عداوت ہوگی، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا، 2 گھونٹ پانی دے دو۔ دشمن کی طرف سے تیر آیا، بچے کے حلق میں سے گزر گیا، خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینکی اور دعا کی الہی دیکھ نہیں رہا میری ساتھ کیا بل گئی۔ قاسم بن حسن شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، سارا خاندان ڈھیر ہو گیا۔ فاطمہ کے بیٹے تو کتنا صبر والا ہے، خدا کی قسم نگاہ نبوت نے تجھے ایسا رنگا، ایک طرف سارا خاندان ڈھیر لگا پڑا ہے اور ایک طرف حسین کہتا آؤ باطل کے سامنے تم مجھے اب بھی نہیں جھکا سکتے۔ ظالموں نے خیمے کی طرف گھوڑوں کے رخ موڑے، سیدنا حسین چلائے، فرمایا لوگو ادھر نہ جاؤ، فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، نبی کے خاندان کی مستورات نماز میں مشغول ہیں، اپنے خیمے ادھر گھوڑے نہ لے جاؤ، ابھی سانس آ رہا ہے، میں غیرت والی ماں کا غیور بیٹا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا حسین کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مشابہ تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے 70-80 کے قریب زخم تھے جو سر سے پیر تک حسین کے بدن پہ تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخم آئے۔ استقامت کا پہاڑ ہے حسین۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ 3 جملے توجہ سے سنو۔ سیدنا حسین نے بد دعا دے دی اخیر میں، 3 بد دعائیں کر دی حسین نے اخیر میں۔ الہی میں قرآن کا حافظ اور عالم ہوں، میرے قرآن کی بے ادبی کی، جتنے بھی میرے مارنے والے ہیں ان میں قیامت تک قرآن کا حافظ کوئی نہ بنے۔ دوسری بد دعا فرما دی الہی انہوں نے میری جماعت ختم کر دی، انہوں نے میری جماعت کو مکا دیا، اے میرے پروردگار قیامت
جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ تیسری وقت دعا یہ کر دی الہی انہوں نے ہمیں پانی کی بوند نہ دی، قیامت میں حوض کوثر کا پانی ان کو نہ ملے۔ حسین آخری وقت میں بھی نماز کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور کیوں نہ کرتا، شریف خاندان کا شریف بیٹا، بہادر بیٹا، اسی کو کہتا ہے کہ لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ حسین تیرا کتنا بڑا مرتبہ ہے، نماز کا کتنا پابند ہے، جو حسینی ہوگا کبھی نماز کو قضا نہیں کرے گا، جو حسین کا دشمن ہوگا نماز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ آج تو قرآن پڑھے گا حلوے کی پلیٹ پہ، وہ قرآن پڑھے گا پتاشوں پہ، فلانا قرآن پڑھے گا ریوڑیوں پہ، فلانا قرآن پڑھے گا جلیبی اور برفیوں پہ۔ خدا کی قسم حسین نے قرآن پڑھا نیزے کی نوک پہ، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ عمر گزر گئی، حسین کی نیاز کھاتے کھاتے کبھی سر دینا تو سیکھ، ساری عمر گزر گئی۔ آتا نا ہر فقیر نظر اللہ نیاز حسین، عمر گزر گئی نیاز کھاتے کھاتے، کبھی سر دینا تو سیکھ، کبھی خاندان دینا تو سیکھ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سا مکمل بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں بہت پیاری اسلامی گفتگو، مبشر اور بشیر۔ حضرت سیدنا حکیم ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، منکر نکیر کو اہل عرب فتانی القبر یعنی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے سوال میں جھڑک اور ان کی طبیعت میں سختی پائی جاتی ہے، اور انہیں منکر نکیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں انسانوں، فرشتوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں سے بالکل جدا ہے۔ وہ عجیب مخلوق ہیں اور دیکھنے والوں کو بھلی نہیں لگتی، جبکہ مومنین کے لیے بطور عزت اللہ عز و جل ان کی صورت کو دیکھنے اور ثابت قدم رہنے کے لائق بنا دیتا ہے، اور قیامت سے قبل برزخ ہی میں منافق کی ذلت اور ان کا پردہ چاک کرنے کے لیے وہ پہلی صورت ہوتی ہے تاکہ منافق کے لیے یہاں بھی عذاب ہو۔ ہمارے شافعی علماء میں سے حضرت سیدنا ابن یونس شافعی علیہ رحمۃ الکافی فرماتے ہیں، مومن کے پاس آنے والے دو فرشتوں کے نام مبشر اور بشیر ہیں۔ حضرت سیدنا امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر یہ کہا جائے کہ تمام مردوں کو جو کہ دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں انہیں یہ دو فرشتے ایک ساتھ پکارتے ہیں
یہ دو فرشتے انہیں ایک ساتھ کیسے پکارتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا عظیم جسامت، بڑا وجود اس کا تقاضا کرتا ہے، پس وہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی پکار کثیر مخلوق کو کرتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پکارا گیا ہے، اور اللہ عز و جل مردوں کے مابین رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، یوں وہ ایک دوسرے کے جوابات نہیں سنتے۔ ممکن ہے اس کام کے لیے مزید بھی فرشتے ہوں، جیسا کہ محافظ فرشتے وغیرہ ہوتے ہیں، اور ہمارے شافعی علماء میں سے حضرت سیدنا حلیمی علیہ رحمۃ اللہ نے بھی یہی قول کیا ہے، چنانچہ وہ اپنی کتاب المنہاج میں فرماتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ سوالات قبر کرنے والے فرشتے کثیر ہیں، جن میں سے کسی کو منکر اور کسی کو نکیر کہا جاتا ہے، پس ہر ایک کی قبر میں دو بھیجے جاتے ہیں، جیسا کہ اس پر نامہ اعمال لکھنے والے جدا جدا دو فرشتے مقرر ہیں۔ ایک سوال ہے، میت کو سوالات کے وقت بٹھا دیا جائے گا یا لیٹے لیٹے ہی سوالات ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے بٹھایا جائے گا۔ سوالات کے وقت روح کو پہلا جسم عطا کیا جائے گا، جو پہلے اس کا وجود ہے اس دنیا میں، کیا وہ دیا جائے گا؟ ہاں، لیکن ظاہر حدیث سے لگتا ہے کہ روح جسم کے اوپری نصف حصے میں آئے گی۔ اللہ اکبر! کیا میت کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے؟ اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں آئی، محض بعض ایسے افراد کا دعویٰ ہے جو کسی مستند دلیل کے بغیر قابل حجت نہیں، صرف لفظ ھذا الرجل سے استدلال کیا گیا ہے، لیکن یہ دلیل صحیح نہیں، کیونکہ ھذا کا اشارہ ذہن میں موجود چیز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کیا بچوں سے بھی قبر میں سوالات ہوں گے؟ ظاہر یہی ہے کہ سوالات صرف مکلف سے ہوں گے۔ اللہ اکبر! دوستو، یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا پیارا سا دلچسپ بیان جو آپ نے سنا۔ آخر میں میری آپ سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ابھی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ اسی طرح قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں، اور ہاں، ساتھ ہی میں بیل نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اس کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ پھر سے ملیں گے قاری صاحب کے ایک نئے خوبصورت بیان کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔